انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کی ادنا سی معمولی اور ہلکی سی بے ادبی اور گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے، ان میں سے کسی ایک نبی کی، کسی ایک رسول کی بھی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، توہین کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ بالعموم ہر نبی کے لیے اور بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے لیے جملے اور کلمات اور الفاظ ایسے استعمال کرنا چاہیے جن کلمات میں صرف اچھائی ہی کا معنی ہو، خیر کا معنی ہی ہو۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید قرآن کرتا ہے۔ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا تو بہت بڑے جرم کی بات ہے، کفر کی بات ہے۔ پیغمبروں کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ قرآن نے ہمیں جہاں پیغمبروں کے آداب سکھائے اور بالخصوص آداب دربار مصطفیٰ سکھائے، وہاں یہ ادب بھی سکھا رہا ہے کہ لفظ بھی میرے پیغمبر کے لیے ایسا ہی استعمال ہو جس لفظ کے معانی جتنے بھی ہوں وہ سب اچھے معانی ہی ہوں، ان الفاظ کا کوئی برا معنی بھی نہ نکلتا ہو، ایسے الفاظ ہی استعمال ہونے چاہیے۔ جیسا کہ دیکھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ اکرام کو کوئی تعلیم فرماتے، کچھ تلقین فرماتے، کچھ نصیحت فرماتے، انہیں کچھ سکھاتے، تعلیم دیتے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو سمجھنے سے جب پیچھے رہ جاتے تو وہ کیا کہتے؟ یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، یعنی آپ نے ابھی جو ارشاد فرمایا اسے سمجھ لینے کا ہم کو موقع دیجئے۔ تو کیا کہتے؟ رائنا، رعایت کیجئے، یہ معنی ہے عربی میں۔ لیکن جو زبان اور جو لغت یہودیوں کی تھی، اس زبان اور اس لغت میں رائنا کا معنی بد دعا کا تھا۔ کیا معنی تھا؟ سنو، تمہاری بات نہ سنی جائے، یعنی تمہاری باتوں کو سننے والا کوئی نہ ہو، یہ بد دعا کا معنی تھا۔ رائنا ان کی لغت اور ان کی زبان کے اعتبار سے یہودیوں نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہودیوں کو شرارت سوجھی اور انہوں نے کیا کہا؟ چلو اب اچھا موقع ہے حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا، ہم بھی رائنا رائنا کہیں گے، صحابہ یہی سمجھیں گے، حضور بھی یہی سمجھیں گے کہ رائنا کا وہی معنی ہم بھی لے رہے ہیں جو صحابہ لے رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جب رائنا کہیں گے تو ہماری لغت کے اعتبار سے جو بد دعا کا معنی ہے اس معنی کو ذہن میں رکھ کر ہم رائنا کہیں گے تو حضور کا مذاق اڑائیں گے، ان کا استہزاء کریں گے۔ اس ناپاک نیت سے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور یہودی بھی رائنا رائنا کہنے لگتے۔ حضور جب حضور کچھ تعلیم دیتے، کچھ فرماتے تو کیا کہتے یہودی؟ رائنا رائنا۔ ان کا مطلب کیا ہوتا؟ آپ کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، آپ کی بات نہ سنی جائے۔ یہودیوں نے کہا یہ تو اچھا ہے، ہم تنہائیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیا کرتے تھے، اب تو آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بد دعا دینے کا ایک حسین موقع ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، لہذا وہ اس بات پر عمل کرنے لگے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی لغت کو جانتے تھے، انہوں نے سمجھ لیا، بھانپ لیا کہ یہودی جو رائنا کہہ رہے ہیں وہ اچھے معنی میں نہیں برے معنی میں ہے۔ تو یہودیوں سے انہوں نے کہا کہ اے یہودیوں دیکھو، بار آئندہ اگر کسی یہودی کو میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو اس کی گردن اتار دوں گی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ لفظ تو مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ لاجواب ہو گئے۔ دل میں ان کے ایک طرح کی تکلیف ہوئی کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہونا چاہیے کہ لفظ ہی حضور کی بارگاہ میں استعمال نہ ہو۔ دل میں یہ خیال لے کر حضور کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرما دی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ مولا رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہو لا تقولوا رائنا، تو مصطفیٰ کے لیے رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو
انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، اگرچہ تم اس لفظ کا اچھا معنی لے رہے ہو، رعایت کیجئے ہی کہہ رہے ہو، لیکن چونکہ اس لفظ کا ایک معنی غلط بھی ہے، بد دعا کا معنی بھی ہے اس لفظ میں، لہذا مصطفیٰ کی ذات ایسی بلند ترین ذات ہے کہ ان کے لیے ایسے لفظ کا استعمال ہو میں یہ پسند نہیں کرتا، لہذا رائنا نہ کہو، بارے آئندہ کچھ کہنا ہے انظرنا کہو، نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، واسمعوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جب تمہیں کوئی تعلیم دیں، جب کوئی تلقین فرمائیں، جب وہ کچھ کہیں تو سر تا پا کان ہو کر، ہم تنگوش ہو کر مصطفیٰ کی باتوں کو سنو، تاکہ یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ دوبارہ ارشاد فرمائیے، نظر کرم کیجئے، یہ کہنے کا موقع ہی نہ آئے، لہذا جب مصطفیٰ بات کر رہے ہیں تو پھر دنیا سے بے خبر ہو جاؤ، دنیا کے خیالات کو اپنے ذہن و قلوب سے نکال دو اور ہم تنگوش ہو کر مصطفیٰ کی باتوں کو سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر کسے کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ شرک کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جا رہا ہے، بت پرستی کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں جن لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے وہ گستاخان رسول ہیں، گستاخان رسول کو کافر کہا جا رہا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مصطفیٰ کی جو بے ادبی کریں، مصطفیٰ کی جو توہین کریں، مصطفیٰ کی جو گستاخی کریں، وہ کافر ہیں اور کافروں کو دردناک عذاب۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ارشاد فرمایا یہ حکم اور یہ قانون کہ توہین نبی، توہین رسول کفر ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ان میں سے کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول کی اگر ادنا سی توہین، گستاخی، بے ادبی بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یہ حکم مطلق ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو انبیاء کی جب بات ہو، الفاظ کا انتخاب بھی ایسا ہو کہ لفظ ایسا استعمال کریں پیغمبروں کے لیے جس لفظ میں صرف اچھائی ہی کے معنی ہو، برائی کا دور دور تک بھی کوئی معنی اور مطلب نہ نکلتا ہو، یہی ہے ادب کا تقاضا۔